بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَمَ أَنَّ الْمُحَقِّقَ الْكُمِّي رحمہ اللہ بعدما حکا عن المحقق الخنصاری المیل الى وجوب الاحتیاط فی مثل الظہر والجمعہ والکثر والاتمام قال الاخر۔ بات ہماری چل رہی تھی شبہ وجوبیہ لإجمال فقدان النص۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ احتیاط کے وجوب کے قائل تھے۔ جو حضرات احتیاط کے وجوب کے قائل نہیں تھے، موافقت قطعیہ کے وجوب کے قائل نہیں تھے، ان کی ایک دلیل کو ان قلت کے ذریعے بیان فرمایا اور ایک دلیل کو کل بیان فرمایا۔ آج دو بزرگان کی فقط عبارات کو نقل کریں گے اور انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ہم ان کا جواب پڑھیں گے۔ صاحب قوانین رحمۃ اللہ علیہ اس شبہ وجوبیہ لأجل فقدان النص میں احتیاط کو واجب نہیں سمجھتے۔ صاحب مشارق الشمول محقق خنصاری رحمۃ اللہ علیہ نے انشاءاللہ جب ہم اجمال النص میں پہنچیں گے ان کی عبارت آئے گی کہ وہ احتیاط کے قائل ہوئے، تو صاحب قوانین نے محقق خنصاری کے احتیاط والے نظریے کو بیان کرنے کے بعد اعتراض کیا کہ یہاں احتیاط بنتی نہیں ہے۔ خوب مختصر ہے، باقی آج 3 صفحے ہیں، وہ ترجمہ ہے، بات انشاءاللہ کل ہوگی۔ محقق قمی صاحب قوانین کا نظریہ یہ ہے کہ اگر ہمیں تکلیف کا علم ہے لیکن وہ علم اجمالی ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے، یہاں پر احتیاط واجب نہیں ہے۔ یہ علم اجمالی منجز نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس سے ایک خرابی لازم آتی ہے، اس خرابی کا نام ہے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، اور عقلاً یہ کبھی ہے۔ اس کی بڑی آسان سی مثال گزارش کرتا ہوں اور باقی سارا ترجمہ ہے۔ میں ایک شخص کو 100 روپیہ دیتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک طالب علم کو کل صبح 8 بجے دے دینا، ٹھیک ہو گیا؟ 8 بجے اس نے دینا ہے۔ اگر آج میں دوپہر کو اس کو یہ کہہ دوں یا اسی وقت کہہ دوں کہ بھائی یہ سید طالب علم کو دینا، مشکل حل ہو گئی۔ صبح کا طالب علم کو دینا، شام کو کہتا ہوں کسی سید کو دینا، تو بھی مشکل حل ہو گئی۔ صبح 8 بج گئے، اس نے 100 روپیہ دے دیا، میں 9 بجے اس کو کہتا ہوں کہ وہ سید طالب علم کو دینا، اس کو کہتے ہیں تاخیر البیان عن وقت الحاجہ۔ عمل کرنا تھا 8 بجے اور میں اس کو بتا رہا ہوں 9 بجے، عقلاً یہ کبھی ہے، یہ تکلیف مالا، ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں جمعہ کا دن ہو گیا، زوال ہو گیا، اس نے پڑھنی ہے ایک نماز، اور مولا کی طرف سے بیان نہیں آیا کہ تو نے ظہر پڑھنی ہے یا جمعہ پڑھنا ہے، یہ تکلیف مالا یطاق ہے، یہ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ ہے۔ لہٰذا ایسا عمل عقلاً کبھی ہے تو خالق العقل ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ خلاصہ کر رہا ہوں، باقی ترجمہ ہے، کچھ نہیں، کوئی دقیق بحث نہیں ہے۔ یعنی محقق قمی کے نزدیک اس لیے احتیاط واجب نہیں ہے چونکہ اس سے لازم آتا ہے تاخیر البیان عن وقت الحاجہ یا تکلیف مالا یطاق۔ کیوں؟ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں، چونکہ ہم لوگ مختیا ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ حکم واقعی ایک ہے جو لوح محفوظ پر ہے، اگر ہمیں اس تک پہنچا دے فابہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم نے جس ہمارا پر عمل کیا اس میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن حکم میں تبدیلی ان کے خلاف جو تصویب کے قائل ہیں کہ نہیں بس ہمارا جو بیان کرے گی وہی حکم ہے، واقعی لوح محفوظ خالی ہے، جو یہ بتائے گی وہی لکھا جائے گا، یا بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ مٹ جائے گا نہیں لکھا جائے گا، لیکن ہم امامیہ تو خطا کے قائل ہیں، ہم تو مخطئ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نا حکم واقعی ایک ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ہمارا ممکن ہے ہمیں حکم واقعی تک پہنچا دے، ممکن ہے ہمیں حکم واقعی تک نہ پہنچائے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ ہم مصوبہ ہوتے تو ہماری مشکل حل تھی نا، جو ہمارا نے کہا وہ حکم واقعی بن جاتا، ایسا لہذا علم اجمالی کی صورت میں ہاں پھر کوئی کہے کہ جناب اگر اس سے لازم آتا ہے تکلیف ما لا یطاق یا تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، پھر اس کی مخالفت قطعیہ بھی جائز ہونی چاہیے، کیونکہ جب علم اجمالی سے کوئی تکلیف ہمارے اوپر آئی ہی نہیں ہے، نہ ہم جمعہ پڑھیں نہ ہم ظہر پڑھیں، فرماتے ہیں نہ، کیوں؟ چونکہ ادھر دلیل عقلی موجود ہے جو کہتی ہے دفع عقاب محتمل واجب ہے، تکلیف کے آنے کا علم ہے، اس کو انجام نہ دینے کا عقاب محتمل موجود ہے، عقل کہتا ہے دفع عقاب محتمل لازم ہے، تو اس دلیل خارجی کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ مخالفت قطعیہ حرام ہے، لیکن مخالفت قطعیہ کا حرام ہونا اور بات ہے، اور موافقت قطعیہ کا واجب ہونا یہ واجب نہیں ہے، مخالفت احتمالیہ بھی، موافقت احتمالیہ بھی کافی ہے، آپ کسی ایک کو بجا لا دیں بس وہی کافی ہے، میرے نزدیک احتیاط واجب نہیں ہے۔ ہاں احتیاط واجب کب ہوگی؟ کہ اگر خود شارع نے ایک حکم دیا اور اس حکم میں آمدن اجمال گوئی کی، آمدن اس کی تفصیل نہیں بتائی اور مکلفین پر چھوڑ دیا کہ تم خود اس کو واقعے کو بجا لاؤ، اور واقعے کو خود بھی بیان نہیں کیا، تو ایسی صورت میں پھر احتیاط واجب ہوگی، جو ادھر شارع چاہتا ہے کہ حکم واقعی کو بجا لاؤ، واقعی کیا ہے تفصیل بھی آمدن بیان نہیں کی، یعنی آمدن اجمال گوئی کی ہے، ایسی مقام پر البتہ ہم کہیں گے کہ احتیاط واجب، لیکن وہ کون سا مقام ہے جہاں شارع نے آمدن اجمال گوئی کی ہو، آمدن تفصیل بیان نہ کی ہو؟ ایسا کوئی مورد ہمارے سامنے نہیں ہے۔ خلاصہ محقق قمی کے نزدیک شبہ وجوبیہ لأجل فقدان النص میں احتیاط واجب نہیں ہے، جہاں ہے وہاں پر وہ مورد ہمارے سامنے نہیں۔ یہ بات کرنے کے بعد شیخ اعظم نے محقق خونساری کی کتاب سے 2-3 عبارتیں نقل کی، ہم عبارتوں کو پڑھ لیں گے، کل جواب پڑھیں گے تو پھر وہ واضح ہو جائے گی، عبارتیں نقل کی ہیں کہ ان عبارتوں سے لگتا ہے کہ یہ دونوں بزرگوار، یہ جو محقق قمی نے کہا ہے یہ تقریباً موافق ہیں کہ وہ بھی ہر جگہ پر احتیاط کے قائل نہیں ہیں، بعض موارد میں ہیں اور یہ بھی بعض میں ہیں۔ جوابات ان کے انشاءاللہ کل کلیئر ہوں گے۔ موضوع میری جان یاد رکھنا، موضوع ہمارا چل رہا ہے شبہ وجوبیہ لأجل فقدان النص، شیخ اعظم احتیاط کے وجوب کے قائل ہیں، موافقت قطعیہ کے وجوب کے قائل ہیں۔ اب ان لوگوں کے نظریات بیان کر رہے ہیں کہ جو احتیاط کے قائل۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْمُحَقِّقَ الْقُمِّ رحمہ اللہ صاحب قوانین بعدما حقا عن المحقق الخونساری، محقق خونساری کتاب مشارق الشموس فی شرح الدروس، اس نے ان سے نقل کیا، ترجمہ یوں کرنا ہے
کہ محقق کمی سے یہ نقل کیا، محقق کمی نے نقل کیا کہ محقق خونساری بھی شبہ وجوبیہ لعجل فقدان نص میں، اگرچہ وہ اجمال نص میں ان کی عبارت آئے گی دوبارہ، وہ بھی یہاں احتیاط کے قائل ہیں۔ المیل الی وجوب الاحتیاط فی مثل ظہر والجمعہ والکسر والاتمام، جو مثالیں ہم دے رہے تھے اس میں خود کہتے ہیں ان دقیق الناظر یقتضی خلافہ، لیکن اگر ہم ذرا گہرائی سے دیکھیں، تفحص کریں، تحقیق کریں، تو کوئی احتیاط واجب محقق خونساری کا میلان ہے ایسے مورد میں کہ احتیاط واجب ہو، لیکن میرے خیال میں احتیاط واجب نہیں ہے۔ اچھا کیوں؟ فَإِنَّ التَّكْلِيفَ بِالْمُجْمَلِ، اگر شارع کی طرف سے تکلیف آئی جس کا ہمیں علم تو ہے لیکن علم اجمالی ہے، تفصیلی نہیں ہے، تکلیف مجمل ہے، المحتمل لافراد متعددہ، کہ ممکن ہے تکلیف کا یہ فرد ہو، ممکن ہے یہ فرد ہو، جیسے ہم نے کہا ہے کہ ممکن ہے وہ وجوب ظہر پر ہو، ممکن ہے وہ وجوب جمعہ پر ہو، ممکن ہے وہ وجوب قصر پر ہو، ممکن ہے وجوب اتمام پر ہو، افراد متعددہ۔ بے ارادت فرد معین عند شارع، اگرچہ شارع کے نزدیک معین فرد مراد ہے لیکن مجہول عند المخاطب، مخاطب کو پتہ نہیں کہ وہ کون سا فرد ہے جو شارع کا مقصود ہے، جو شارع کا مراد ہے، وہ کون سا ہے، مخاطب کو پتہ نہیں، شارع کو پتہ ہے۔ اب تکلیف بالمجمل، ایک ایسی شے کی تکلیف دینا جس کے متعدد افراد ہیں اور ان میں اجمال پایا جاتا ہے، مکلف کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسی تکلیف مستلزم لتاخیر البیان عن وقت الحاجہ، ایسی تکلیف مستلزم ہے کہ اس کا لازمہ یہ ہو کہ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ الذی اتفق اہل العدل علی استحالتہ، تمام صاحبان عدل متفق ہیں تاخیر البیان عن وقت الحاجہ محال ہے، درست نہیں ہے، کبھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا يُدَّعَى كَوْنُهُ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ، بات اس اجمال کی نہیں ہے کہ جس کے فقط دو فرد تھے، جمعہ یا ظہر، قصر یا اتمام، بلکہ ہر وہ مقام جہاں کسی عمل مجمل کی تکلیف ہو جس کے افراد متعدد ہوں اور مکلف کو پتہ نہ ہو کہ کون سا فرد مراد ہے، ہر جگہ یمکن منہ، ممکن ہے ہم کہیں کہ یہ جائز نہیں، یہ ممنوع ہے، یہ محال ہے۔ ٹھیک ہو گیا جہاں ختم۔ اب اس کو یہاں روک کے نا، یہاں سوال مقدر خود بنانا، پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جب ہمارے اوپر تکلیف آ گئی، ہمیں پتہ نہیں ہے جمعہ ہے یا ظہر ہے، ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا تکلیف مالا یطاق یا تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، تو پھر مخالفت قطعیہ بھی جائز ہونی چاہیے، نہ ہم جمعہ پڑھیں اور نہ ہی ہم ظہر پڑھیں، اس لیے کہ جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون سا پڑھنا ہے۔ جواب میں کہتے ہیں نہ، غایت ما یسلم فی القصر والاتمام والظہر والجمعہ وامثالہا، زیادہ سے زیادہ ایسا علم اجمالی جو علم اجمالی صغیر ہو، جس کے دو تین فرد ہوں جن میں اجمال پایا جاتا ہے، وہاں پر ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ علم اجمالی نے جو فائدہ پہنچایا اس کا جو اثر متبع وہ یہ ہے کہ ان الاجماع واقع علی ان من ترک الامرین بان لا یفعل شیئا منہما یستحق العقاب، دلیل خارجی موجود ہے، اجماع کہتا ہے کہ جب تمہیں علم اجمالی تھا کہ یا یہ فرد لازم ہے یا یہ، اور اگر تو دونوں کو چھوڑ دے گا تو اجماع کہتا ہے کہ ایسا بندہ مستحق عقاب ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، مرادی ترجمہ کیا کریں گے؟ چونکہ دلیل خارجی کہتی ہے کہ مخالفت قطعیہ حرام ہے، او علم اجمالی کی مخالفت قطعیہ حرام ہے۔ اس پر لا ان من ترک احدہما المعین عند الشارع المبہم عندنا،
ایسا نہیں ہے کہ اگر ان افراد میں سے جو شارع کے نزدیک تو فرد معین ہے لیکن ہمارے لیے مبہم ہے، بِأَن تَرَكَ فِعْلَهُمَا مُجْتَمِعَيْن، کہ اگر کوئی بندہ دونوں کو بجا نہیں لاتا تو اس پر مستحق عقاب ہوگا، ایسا یہ لفظی ترجمہ ہے۔ مرادی ترجمہ آپ کریں گے، لکھیں گے تو آسان ہے۔ کیا دلیل خارجی نے یہ کہا ہے کہ علم اجمالی کی صورت میں مخالفت قطعیہ حرام ہے، موافقت قطعیہ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب موافقت احتمالیہ ہو جائے، ایک کو انجام دے دیں تو بھی کام چل جائے گا، اس پر واجب نہیں۔ نظیر ذالک مطلق التکالیف بالاحکام شرعیہ، فرماتے ہیں یہ بات فقط شبہ اس شبہ وجوبیہ کی نہیں ہے کہ جس کے دو فرقیں تھے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام میں بہت سارے واجبات بھی آئے ہیں، محرمات بھی آئے ہیں، یعنی ہمیں تکالیف کا ہونے کا علم اجمالی ہے۔ بطور مسلم کے ہمارے اوپر بہت ساری تکالیف شرعیہ ہیں۔ خوب سیما فی امثال زمان اعلیٰ مذہب الحق من التختیہ، خاص کر ہم لوگ کہ جن کے سامنے حجت واضح تو موجود نہیں، امام بھی غائب ہیں، اور پھر ادھر ہم مصوبہ بھی نہیں ہیں کہ ہمارا جو حکم بیان کرے گی وہی حکم لوح محفوظ پر لکھ دیا جائے گا۔ ہم تو مخطئ ہیں، خطا کے قائل ہیں، ممکن ہے ہمارا کے ذریعے ہم حکم واقعی تک پہنچ جائیں، ممکن ہے نہ پہنچیں۔ اب ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں، آگے فرماتے ہیں بس فَإِنَّ التحقیق، اس مسئلہ میں میری تحقیق یہ ہے، ان الذی ثبت علینا بالدلیل، جو چیز ہمارے اوپر بالدلیل ثابت ہے وہ کیا ہے؟ ہوا تحصیل ما یمکننا، جس کا حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، وہ کیا ہے؟ تحصیلہ من الادلۃ الظنیہ، جس چیز کو تم حاصل کر سکتے ہو اس کو ادلہ ظنیہ سے حاصل کرو، دلیل ظنی کے ذریعے جو تمہیں دلیل ظنی مل جائے پھر اس کے مطابق عمل کرو۔ لا تحصیل الحکم النفس الامری فی کل واقعہ، ہمارے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ ہر شے کے حکم واقعی کو حاصل کرو۔ مراد کیا؟ یعنی علم قطع یقین حاصل کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم ادلہ نہیں ہے۔ والدہ پس یہی وجہ ہے کہ لم نقل بوجوب الاحتیاط، ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ایسے موارد میں احتیاط واجب ہے، وترک العمل بظن الاجتہادی، اور ظن اجتہادی پر عمل کرنا درست نہیں ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ ہم مخطئ ہیں لہٰذا ادلہ ظنیہ سے جو ہمیں حاصل ہوگا ہم اسی کو لیں گے، لہٰذا ہمارے نزدیک کوئی احتیاط واجب نہیں ہے۔ ختم۔ ہاں ایک مورد ہے، وہ مورد کون سا ہے؟ لو فرض حصول الاجماع او ورود النص، اگر اجماع قائم ہو جائے، فرض کرو، یا نص آ جائے، کس پر؟ علی وجوب شیء، کہ فلاں شے واجب ہے، لیکن وہ کیسی شے واجب ہے؟ معین عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو معین ہے، مردد عندنا بین امور، لیکن ہمارے لیے وہ چند امور میں مردد ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، مثلا عند اللہ تو معین ہے، ہمارے لیے مردد ہے۔ خوب، اب نص آ گئی کہ تمہارے اوپر چیز واجب ہے، اللہ کے نزدیک معین ہے، ہمارے لیے مردد ہے۔ من دون اشتراطہ بالعلم بہ، اس میں یہ بھی شرط نہیں کہ اگر تمہیں اس کا علم ہو تو واجب ہوگی وَإِلَّا فَلَا، نہ، علم بھی شرط نہیں ہے، ہر حال میں واجب ہے، چاہے تمہیں اس کا علم ہو کہ واقع میں وہ کون سا ہے، چاہے نہ ہو۔ المستلزم ذلک الفرض، یعنی اس فرض سے کیا لازم آئے گا کہ لِإِسْقَاطِ قصد التعیین فی الطاعہ، کہ اطاعت میں، یعنی امر مولا کو مامور بے کو بجا لانے میں تعیین کا قصد ساکت ہے کہ حتماً یہی ہے، نہیں، یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، جو بھی ہے۔
لتم ذالک، تم ذالک مراد کیا ہے؟ پھر تو ہم بھی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے۔ اب یہ لفظی ترجمہ ہے نا، مرادی ترجمہ ذرا سمجھیں، لطف آئے گا۔ کیا کہ اگر کہیں یہ ثابت ہو گیا کہ شارع نے آمدن اجمال گوئی کی ہے، آمدن تفصیل بیان نہیں کی، مکلفین پر چھوڑ دیا، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ علم تفصیلی ہونا شرط نہیں ہے، ہر حال میں اس کو بجا لاؤ، تو اس کو بجا لانے کا ایک ہی آپشن ہے کہ پھر ہم احتیاط کریں۔ جن افراد میں وہ واجب واقعی مردد ہے ان سب کو بجا لائیں، تو ہمیں یقین ہو جائے گا کہ جو بھی واجب تھا وہ ہم نے، اگر یہ ثابت ہو جائے لتم ذالک، پھر ٹھیک ہے، احتیاط ہے۔ لیکن لا یحسن حینئذ، پھر آگے بات کرتے ہیں محقق خانساری سے۔ بھائی اگر ایسا موقع ہو تو محقق خانساری رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ بعید نہیں کہ وہاں پر ہم احتیاط کے وجوب کی بات کریں۔ محقق کے کمی ان پر اعتراض کرتے ہیں، پھر لا یبعد نہ کہیں کہ بعید نہیں، بلکہ کنفرم کریں کہ ایسے موقع پر احتیاط واجب ہے۔ الفاظ پہ غور کریں، یہ نہ کہیں کہ لا یبعد حینئذ القول بوجوب لا یبعد کا کیا مطلب ہے؟ لا یبعد نہیں کہنا، بل لا بد من القول، بلکہ آپ صراحت کے ساتھ کہیں، کس بات کا؟ بالیقین والجزم والوجوب، کہ یہاں احتیاط واجب ہے۔ پھر آگے محقق کمی فرماتے ہیں وَلَكِن مِّنْ أَيْنَ هَذَا الْفَرْض وَأَنَّا يُمْكِنُ إِثْبَاتُهُ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ثابت کہاں سے کریں گے کہ فلاں مورد میں شارع نے آمدن اجمال گوئی کی ہے؟ شارع نے جان بوجھ کے نہیں بتایا کہ کون سا فرد مراد ہے، اس کو ثابت کرنا خود اسی الصلاۃ الوسطیٰ میں ممکن ہے۔ آج کے دور میں پریشانی ہے کہ مراد کون سی ہے، لیکن اس زمانے ممکن ہے نہ ہو، ان کے لیے وہ چیز واضحات میں سے ہو، ان سب کو پتہ ہو کہ یہ مراد کیا ہے۔ یہاں تک عبارت تھی کس کی آغاز؟ محقق کمی کی، جن کی عبارت سے یہ لگتا تھا کہ وہ شبہ وجوبیہ اجمال فقدان نص میں احتیاط کے وجوب کے قائل نہیں۔ وما ذکر قدس اللہ سرہ قد وافق فیہ بعض کلمات ذالک المحقق، شیخ اعظم یہاں سے فرماتے ہیں کہ جو بات محقق کمی نے کی ہے یہ صرف ان کی نہیں ہے، محقق خانساری کی بعض عبارات بھی انہی کے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ لگتا ہے کہ دونوں بزرگان کا تقریباً ملتا جلتا نظریہ ہے، بس تھوڑا سا میلان ان کا آگے جا کر احتیاط کی طرف جائے گا جو اجمال نص والی صورت ہے۔ وہ کیسے جی؟ التی ذکرھا فی مسألۃ الاستنجاء بالاحجار حیث قال بعد کلام لہ، اب یہاں سے تین عبارتیں نقل فرما رہے ہیں محقق خانساری کی۔ ان عبارتوں کا نچوڑ وہی ہے جو محقق کمی کا تھا کہ فلاں فلاں مقامات پر تو احتیاط واجب نہیں ہے، لیکن فلاں مقام پر احتیاط واجب ہے۔ اچھا کون سی؟ مثلاً ایک مقام پر محقق خانساری نے یوں فرمایا اذا ورد النص او اجماع علی وجوب شیء معین، کہ اگر نص آ گئی، آیت آ گئی، روایت متواتر آ گئی، یا اجماع ہو گیا کہ ایک شے واجب ہے، وہ کون سی شے ہے؟ معین معلوم عندنا، کہ جس کے بارے میں ہمیں کنفرم ہے، یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے اوپر ظہر واجب ہے، یقین ہے کہ عصر واجب ہے، لیکن پریشان ہوں جو پڑھی ہے وہ ظہر پڑھی ہے یا عصر پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، جہاں کوئی مشکل۔ اور ثبوت حکم الی غایۃ معینۃ معلومۃ عندنا، مجھے یقین ہے کس بات کا؟ کہ جناب ایک عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے 2 قر پر یا 3 پر، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں فرق ہے، یا فرق کرو روزے کی افطاری میں، یہ تو مجھے پتہ ہے غروب شرعی ہوگا تو روزہ ختم کرنا ہے، لیکن غروب شرعی فقط اس ٹکی کے غائب ہونے سے ہو جاتا ہے، یہ حمرہ مشرقیہ کے ختم ہونے سے ہوتا ہے، مثلا یہ ہوگی غایت۔
فلا بد من الحکم بلزوم تحصیل یقین، ایسے مقام پر ضروری ہے کہ انسان یقین حاصل کرے، اب الظن بوجود ذالک الشیء، اور جس چیز کا یقین تھا کہ اس نے حاصل کر لیا ہے، تاکہ امتثال یقینی ہو جائے۔ ایسے مقام پر تو اس پر گویا احتیاط ضروری ہے۔ آگے فرماتے ہیں اعلان قال، ایک اور مورد میں اذا ورد النص و اجماع، کہ اگر نص یا اجماع آ جائے علی وجوب شیء، ایک ایسے شے پر کہ معین فی الواقع، واقع میں تو وہ معین ہے، مردد فی نظرنا بین امور، لیکن ہمارے سامنے وہ چند امور میں مردد ہے کہ پتہ نہیں وہ واجب ہے یا وہ واجب ہے یا وہ واجب ہے۔ وَيُعْلَمُ، اور ادھر سے اس بات کا بھی علم ہو جائے، کس بات کا علم؟ کہ ان ذالک التکلیف غیر مشروط بشیء من العلم بذالک الشیء، کہ وہ تکلیف ہمارے اوپر ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ ہمیں اس کا علم تفصیلی ہوگا تو وہ واجب ہوگی، وَإِلَّا فَلَا، نہ یہ شرط بھی اس میں، وہ شے ہر حال میں ہمارے اوپر ہے، چاہے ہمیں اس کا علم تفصیلی نہ بھی ہو۔ اولا ثبوت حکم، یا مثلا نص یا اجماع قائم ہو جائے کہ فلاں حکم ہے لیکن الی غایت، فلاں وقت تک اس کی ایک انتہا ہے، ایک غایت ہے، لیکن وہ غایت واقع میں تو معین ہے، مرددۃ عندنا، لیکن ہمارے نزدیک وہ روزہ ختم کرنا ہے غروب شرعی تک، غروب شرعی میں اب ہمارے لیے تردید ہے کہ پتہ نہیں وہ استطار کرس سے ہو جاتا ہے یا ذہاب حمرہ مشرقیہ سے، انتہا کا ہمیں معلوم ہے۔ وَيُعْلَمُ أَيْضًا عدم اشتراطہ بالعلم، اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں علم تفصیلی ہو یا نہ ہو، علم ہونا اس میں کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک۔ واجب الحکم بوجوب تلک الاشیاء، واجب ہے کہ ہم ان کو حکم کریں کہ یہ سب واجب ہیں جو ہماری نظر میں مردد ہیں۔ مراد کیا؟ احتیاط کریں تاکہ یقین ہو جائے کہ اس تکلیف کا امتثال ہو گیا۔ خوب، المدت فی نظرنا وبقاء ذالک الحکم، اور وہ حکم تکلیفی اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ وہ اشیاء حاصل نہیں ہو جاتی۔ مراد کیا؟ کہ جب تک یقین، اور یقین کب ہوگا؟ جب ہم احتیاط کریں۔ وَلَا يَكْفِي الْإِتْيَانُ بِوَاحِدٍ مِّنْهَا، ان میں سے کسی ایک کو بجا لانا سقوط تکلیف کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ سب کو بجا لانا ہوگا۔ اس طرح فرماتے ہیں وَقَضَى حُصُولُ شَيْءٍ مِّنَ الْأَشْيَاءِ، اگر مردد تھا کہ شاید یہ 3-4 اشیاء تھیں، تو ان میں سے کوئی ایک حاصل ہو جائے تو اس ایک کا حاصل ہونا اس حکم معین کے ارتفاع میں کافی نہیں ہے جب تک کہ ساری نہ ہو، ٹھیک۔ آگے آخری پیرے میں پھر یوں فرماتے ہیں اما اذا لم یکن کذالک، لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو، کیا ہو؟ ورد النص، مثلا نص آ گئی کہ ان الشیء الفلانی، کہ ان الواجبہ شیء الفلانی، ایک روایت نے کہا، ایک نص نے کہا فلاں شے تمہارے اوپر واجب ہے، مثلا ظہر واجب ہے، والنص آخر، دوسری نے کہا کہ تمہارے اوپر فلاں شے واجب ہے، مثلا اس نے کہا کہ جمعہ واجب ہے۔ او ذہب بعض الامت، یا کچھ علماء، کچھ امت کہتی ہے کہ یہ واجب ہے، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ اچھا، وَظَاهَرَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، نص بھی قائم ہے، اجماع بھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں ان ترکا وین کا شیئین مان، کہ دونوں کو اگر آپ بجا نہیں لاتے تو یہ سبب ہے استحقاق کے، ایک نص نے کہا ظہر واجب، دوسرے نے کہا نہیں جمعہ واجب، ایک نص نے مثلا آدھی امت نے کہا ظہر واجب، دوسرے نے کہا نہیں فلاں، ادھر سے اجماع کہتے ہیں کہ دونوں کو نہ پڑھنا یہ استحقاق عقاب کا سبب ہے، لہذا یہ تو ہو گیا کنفرم کہ دونوں کو بجا نہ لانا، جس کو نام آپ رکھتے ہیں مخالفت قطعیہ، یہ تو یقیناً جائز نہیں۔ فَحِينَئِذٍ لَمْ يَظْهَرْ وُجُوبُ الْإِتْيَانِ بِهِمَا، لیکن آیا دونوں کو بجا لانا واجب ہے کہ ظہر بھی پڑھیں اور
عصر بھی کسر بھی مامی، تاکہ امتصال متحقق ہو جائے۔ ایسا کچھ اس میں اجماع ہے کہ جو دونوں کو نہیں کرے گا وہ مستحق عقاب ہے۔ اجماع اس پر نہیں ہے کہ جب تک دونوں بجا نہیں لاؤ گے مستحق عقاب رہو گے، نہ نہ نہ، اس پر اجماع نہیں ہے۔ بل ظاہر الاکتفاء بواحد منہما، جب نصیں دونوں پر ہیں یا امت دو حصوں میں تقسیم ہے، ہمارے نزدیک ایک پر اکتفا کر لیں، جس کو آپ نام رکھتے ہیں موافقت احتمالیہ کا، بس یہی کافی ہے۔ سواء اشترکا فی امرن، او چاہے وہ دونوں کسی امر میں مشترک ہوں۔ امر مشترک کا مطلب میری جان یہ ہوتا ہے کہ ظہر بھی صلاۃ ہے، جمعہ بھی صلاۃ ہے، صلاۃ ہونے میں مشترک ہیں، لیکن ایک 4 رکھتی ہے ایک 2 رکھتی ہے، ٹھیک ہو گیا جان؟ صلاۃ ہونے میں دونوں مشترک ہیں، ایک کثرہ ایک تمام۔ ام تباینن بالکلیہ، یا دونوں آپس میں متباین ہوں۔ متباین کیا ہو؟ کفارے میں، کہ آیا کفارہ عید کے رقبہ ہے یا اطعام مساکین ہے؟ اب اطعام مساکین اور شے ہے، عید کے رقبہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَقَدَ الْكَلَامُ فِي ثُبُوتِ الْحُکْمِ، اس طرح فرماتے ہیں اگر ایک حکم شرعی آیا کہ یہ حکم ہے، اس کی فلاں غایت ہے، وہ غایت معین ہے، لیکن غایت معینہ پر ایک نص کچھ کہتی ہے دوسری کچھ کہتی ہے، آدھی امت یہ کہتی ہے، وہاں پر ہی فرماتے ہیں کہ دونوں کو بجا نہ لانا یہ غلط ہے، لیکن دونوں پر عمل کرنا ہمارے نزدیک ایسا کچھ واجب نہیں۔ خلاصہ شبہ وجوبیہ لعجل فقدان النص میں محقق قمی کا نظریہ یہ ہے کہ احتیاط واجب۔ اب ان کی دلیلیں جو دی ہیں انشاءاللہ ان کا جواب پھر اگلے درس میں۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔